السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طیبہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سکون دل چینل۔ میرے پیارے ناظرین، سکون دل چینل میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج ہم ان حالات پر بات کرنے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ زمین لرزتی ہے تو بستیاں اجڑ جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے تو ماں کی گود اجڑ جاتی ہے، آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو خواب خاک ہو جاتے ہیں، اور طوفان جب اٹھتا ہے تو گھروں کا سکون چھن جاتا ہے۔ یہ سب مناظر محض حادثے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہمیں جگانے کے لیے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں۔ ناظرین، آپ سب سے میری عاجزانہ گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کے اختتام پر ایک درد بھری دعا ہے، ایک ایسی دعا جس میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنے دلوں کو شامل کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عرض کریں۔ کیا پتہ انہی دعاؤں کے لمحات میں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ہم سب اس اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اسلام کے سائے میں زندہ رکھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ نشست صرف ایک گفتگو نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی حالت دیکھنی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم آیت نمبر 41، یعنی خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہی منظر دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلے زمین کو ہلا رہے ہیں، کہیں سیلاب بستیاں ڈبو رہے ہیں، کہیں آگ بھڑک کر پوری عمارتیں راکھ کر دیتی ہے، اور کہیں ہمارے اپنے گھر، ہماری اپنی زندگیاں برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم چاروں طرف دیکھیں تو کیسا منظر ہے۔ پاکستان میں سیلاب نے ہزاروں خاندان اجاڑ دیے، ترکی اور شام میں زلزلوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، فلسطین کی زمین خون میں نہلا دی گئی، کشمیر، برما، یمن، سب جگہ مسلمانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم کھلے عام گناہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہ آئی ہوں۔ میرے عزیزوں، آج شراب عام ہے، زنا عام ہے، جھوٹ، دھوکہ، رشوت، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں کیوں سکون نہیں رہا؟ پہلے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، آج ٹی وی اور موبائل کی موسیقی گونجتی ہے۔ پہلے والدین کے ادب میں بچے جھکتے تھے اور آج وہی بچے ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں۔ پہلے بیویاں شوہر کا سہارا تھی اور آج شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے اور بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی اور دوستوں کی بات مانے گی، جب مسجدیں ساز و آواز کا مرکز بنیں گی اور بدترین لوگ قوم کے سردار بنیں گے، تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ آج وہی وقت آ گیا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ، یعنی تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ہم نے موبائل اور انٹرنیٹ کو اپنا قرآن بنا لیا ہے، ہم نے پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا غضب جب نازل ہوتا ہے تو بادشاہ اور فقیر، بڑے اور چھوٹے، سب کو لپیٹ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی کے لوگ گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو اللہ کا عذاب سب پر اترتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت ایک ہی راستہ ہے، واپس لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یعنی اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمیں رونا ہے، سجدوں میں گرنا ہے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، ماں باپ کے قدموں میں جھکنا ہے، اپنے گھروں کو قرآن کا گھر بنانا ہے۔
سبھی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا میں شامل ہو جائیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم تیرے کمزور، ناتواں اور گنہگار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے تجھے بھلا دیا، تیرے احکام کو پیش و پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ اے پروردگار عالم، ہم نے ایسے گناہ کیے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں، وہ بھی کیے جو جان بوجھ کر کیے، وہ بھی کیے جو انجانے میں ہو گئے، جو چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے، جو دن کے اجالے میں ہوئے، جو رات کے اندھیروں میں ہوئے، جو آنکھوں سے کیے، جو زبان سے کیے، جو ہاتھوں اور پیروں سے کیے، جو جسم نے کیے اور جو روح نے کیے۔ یا اللہ، ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم تیرے دین کے بجائے دنیا کی طرف لپک گئے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو فسادات، جھگڑوں اور بے سکونی کا گڑھ بنا لیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو گئی ہے، اولاد بدتمیزی پر اتر آئی ہے، بہن بھائیوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریقیں اور نا اتفاقیاں بڑھ گئی ہیں۔ یا اللہ، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یا اللہ پاک، آج پوری دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے۔ کہیں سیلاب آ رہے ہیں جو بستیاں بہا لے جاتے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں جو پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح توڑ کر گرا دیتے ہیں، کہیں آگ ہے جو پورے شہروں کو جلا رہی ہے، کہیں طوفان ہے جو کھیتیاں اجاڑ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان سب آفت کا شکار صرف انسان ہی نہیں بلکہ بے زبان جانور بھی ہو رہے ہیں، معصوم چرند پرند مویشی اور زمین کی مخلوق سب تباہ ہو رہی ہے۔ اے اللہ، یہ سب ہماری خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کے صدقے ہم سب سے یہ عذاب ہٹا دے مولا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گھروں کے حالات سنوار دے، دلوں میں محبت ڈال دے، نفرتوں کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن اور سنت کی طرف واپس لوٹا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے ماں باپ کو صحت اور رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں کروٹ بکروٹ سکون عطا فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے، گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ملکوں پر رحم فرما دے، جہاں جہاں بھی اے اللہ سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں جہاں بھی انسانیت پریشان ہے مولا، ان کی مدد فرما لے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے خون کی بے قدری ختم فرما دے، جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی مظلوم ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ پاک، فلسطین، شام، عراق، یمن، کشمیر اور ہر اس جگہ کے مسلمانوں کی مدد فرما جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا دے دے اور بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما دے، قرض داروں کے قرض اتار دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، غریبوں کو رزق کی کشادگی عطا فرما دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، ہماری زبانوں کو تیری حمد اور تیری تسبیح کا عادی بنا دے، ہماری آنکھوں کو اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ یا رب، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپے، وہ زبان عطا فرما جو صرف سچ بولے، وہ ہاتھ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا رب، اپنی بے پناہ رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہماری آنکھوں کے آنسو، ہمارے دلوں کی سسکیاں تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی مغفرت سے نواز دے اور اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میری اس دعا میں جہاں جہاں سے بھی جتنے بھی اے اللہ
خواتین و حضرات شامل ہیں مولا، ان سب کے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے مولا، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے مولا، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما اور ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، اور ان سب کے حق میں اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، اور ان سب کی آمین کو میرے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ، جن جن خواتین و حضرات نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا لکھا ہے مولا، تو ان سب کے بھی نام جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے مولا۔ اے اللہ، سب کے گھروں میں خیر و برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکی بن مانگے عطا فرما، جو ایسا مانگ لیا کہ مانگنا اچھا نہ تھا اسے یہیں پر درگزر فرما۔ اے اللہ، میری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔